امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے اپنی رضامندی کو اپنی اطاعت میں چھپا رکھا ہے، لہٰذا کسی عبادت کو کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو حقیر نہ سمجھو۔ دنیا کی مثال کھارے پانی کی سی ہے کہ جتنا پیتے جاؤ گے پیاس اتنی بڑھتی جائے گی۔ بھلا جو چیز ایک دن تم سے چھوٹ جانے والی ہے اس میں مصروف ہونا اگر اپنے رنج کا سامان کرنا نہیں تو اور کیا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو قابل عظمت سمجھے ہوئے ہو تو گویا وہ اپنی اصلیت سے ناواقف اور خاتمے کے اندیشے سے بے خوف ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو شخص تمہاری لائق کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تم خدا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے دل میں جھانک کے دیکھو، کیونکہ تمہارا دل ہی ایک آئینہ ہے۔ اگر یہ بدی سے پاک ہو تو اس میں خدا بھی نظر آ سکتا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خوب یاد رکھو کہ یہ نفس کی مکاری اور کینہ جوئی ہے کہ شیطان نے اسے اس بہانے پر چھوڑ دیا ہے کہ خدا کو ہمارے گناہوں کی پرواہ ہی کیا ہے، وہ تو بڑا غفور الرحیم ہے۔ دنیا کی محبت کا علاج صرف یہ ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر سوچا کرو کہ آخر دنیا کی جانب مجھ کو اس قدر توجہ اور آخرت سے روگردانی کیوں ہے۔ اگر خلوت میں فکر کرو گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ سوائے جہالت اور غفلت کے کوئی دوسری وجہ نہیں۔ اگر تم کو دنیا کی طلب ہوگی اور ضرورت سے زیادہ دنیا کمانے کی تدبیروں میں لگے ہوگے تو ضروری بات ہے کہ پریشان رہو گے اور دین کو ہاتھ سے کھو بیٹھو گے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ چھوٹے درجے کے لوگ بحث کرتے ہیں اور بڑے درجے کے لوگ ادب کرتے ہیں۔ جو اپنے چکر میں رہتے ہیں وہ چکراتے ہی رہتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل بشر حافظ رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے پیچھے دوڑتے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنے بڑے عالم ہو کر ایک فقیر کے پیچھے پیچھے بھاگتے ہو، بات سمجھ نہیں آئی۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، احمد بن حنبل جس لفظ کو مانتا ہے بشر حافظ اس لفظ کو جانتا ہے۔ کسی نے مولانا رومی سے پوچھا کہ میرا دل تو بہت چھوٹا ہے اور دنیا کا غم بہت بڑا ہے، اسے میں اپنے دل میں کیسے سما سکتا ہوں؟ مولانا نے کہا، تمہاری آنکھیں بھی تو بہت چھوٹی ہیں، وہ تو ساری دنیا سما لیتی ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، اپنا حق چھوڑنا اپنی صدقہ ہے، خالی غصہ زباں کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ لوگ کیچڑ سے بچ کر چلتے ہیں تاکہ کپڑے خراب نہ ہو جائیں، اور کیچڑ کو یہ گھمنڈ ہونے لگتا ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں۔ ہمارے ارد گرد بھی کچھ انسان اسی غرور میں رہتے ہیں۔ اختلاف کا حل ڈھونڈا جا سکتا ہے لیکن حسد اور بغض کا نہیں۔ صرف دکھاوے کے لیے اچھا بننا برے ہونے سے زیادہ برا ہے۔ انسان کی پہچان اس کے الفاظ، اس کے اعمال، اس کے اخلاق سے ہوتی ہے۔ آپ کی پہچان آپ کے ہاتھ میں ہے، جیسی چاہے بنا لیں۔ علم میں دوسروں کو شامل کرنے کا نام علم ہے، ورنہ علم سے دوسروں کو مروب کرنا اور احساس کمتری میں مبتلا کرنا یہ تو جہالت ہے۔ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خیر اور خوبی موجود ہوتی ہے جو چند ایک یا بہت سی خرابیوں، کمزوریوں کے باوجود اس کی پہچان بن جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابن آدم،
مالداری سے خوش نہ ہوا کر، اور فقر سے مایوس نہ ہوا کر، اور مصیبت سے غمگین نہ ہوا کر، اور خوشحالی سے تکبر میں نہ پڑنا، کیونکہ سونے کو آگ کے ذریعے پرکھا جاتا ہے، اسی طرح سے نیک بندے کو مصیبت کے ذریعے سے جانچا جاتا ہے۔ اور تو اپنی مرادوں کو، اپنی خواہشات کو ترک کیے بغیر نہیں پا سکتا، اور اپنی امیدوں کو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کیے بغیر نہیں پورا کر سکتا۔ اور جو فرائض آپ پر سونپے گئے ہیں ان کو پورا کرنے میں اپنی پوری کوشش سرفردی رہا کرو، اور اللہ نے جو تیرے لیے فیصلہ کیا ہے اس پر باذی رہا کرو۔ خود فطرت کون ہوتا ہے جس کو بندے پسند نہ آئیں اور جس کو بندوں کی خوشی پسند نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سے بچائے، آپ ہی اپنے دشمن ہو۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کا شوق نہ دیں جو اللہ کے شوق میں رکاوٹ ڈالتی ہیں۔ دکھ کا سجدہ سکھ کے سجدے سے بہت قیمتی ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں، کوشش کریں کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ اللہ کی محبت دل میں ہو تو دل کی حفاظت کرتی ہے، جو لوگ آپ کے قابل نہیں انہیں آپ سے دور رکھتی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ دھوکہ کھانے والے کا پیٹ تو بھر ہی جاتا ہے، لیکن دھوکہ دینے والے کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوتی۔ پریشان رہنے کی دو وجوہات بہت عام ہیں۔ ہم بلانے کے قابل باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور یاد رکھنے کے قابل باتوں کو بلا دیتے ہیں۔ امیر کی سخاوت اللہ کی راہ میں رزق تقسیم کرنے میں ہے، اور غریب کی سخاوت رازق کی تقسیم کو تسلیم کرنے میں ہے۔ وہ غریب سخی ہے جو دوسروں کے مال کو دیکھنا اور اس کی تمنا چھوڑ دیں۔ سخاوت اس یقین کا نام ہے کہ جس نے مجھے نوازا ہے، اگر میں اس کی نوازشات کو تقسیم بھی کر دوں تو وہ مجھے دوبارہ نوازے گا۔ وہ علی سینہ فرماتے ہیں، جو شخص انتقام کے طریقوں پر غور کرتا رہتا ہے اس کے زخم ہمیشہ تازے رہتے ہیں۔ تنہائی وہ شے ہے جس میں انسان یا تو اللہ سے رجوع کرتا ہے یا پھر شیطان سے۔ حق کے راستے پر چلنے میں سب سے بڑی سختی یہ ہے کہ وہ انسان تنہا رہ جاتا ہے۔ جو شخص سب کا دوست ہے وہ کسی کا دوست نہیں۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیر کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک گیدڑ کیا سوچتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس شخص کے دشمن نہ ہو اور سب دوست ہوں اس جیسا منافق کوئی نہیں، کیونکہ دشمن اس کے ہوتے ہیں جو حق کی بات کہتا ہے۔ برائی میں کسی کا ساتھ دینا کرپیا پن اور خدا کے ساتھ بددیانتی ہے۔ ہر عمل یہ سوچ کر کرو جیسے یہ عمل ایک بیج ہے اور کل کو درخت بننا ہے۔ مشکل وقت آ جائے تو کسی کا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت 4 دن کا اور احسان زندگی بھر کا ہوتا ہے۔ وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ خدا کے نزدیک کسی انسان کی عزت جتنی زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا امتحان بھی اسی قدر سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ اللہ کی عطاؤں پر شکر کرنا اور اپنی خطاؤں پر معافی مانگنا اللہ کو یہ بہت پسند ہے۔ معلوم ہے محبت کیا ہے؟ سارا دن وہ ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے اور صبح اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ اللہ کی محبت کا سفر بہت حسین ہے، تو اس سفر کا مسافر بن جاتا ہے، پھر اللہ اسے بھی اندر باہر سے حسین کر دیتا ہے۔